آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو فیس بک پہ پیج پہ حدیث پڑھیں تو سمجھتے ہیں واقعاتاً حدیث ہی ہے۔ قسم لیتے ہیں آپ تو پوسٹ کا رنگ ہی دیکھتے ہیں، ڈیزائن دیکھتے ہیں کہ کلر خوبصورت ہے، یہ جو پوسٹ لگی ہوئی ہے اس کا کلر خوبصورت ہے، ڈیزائن بڑا خوبصورت ہے۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو جمعۃ المبارک کا دن ہے، میں نے کئی ایسی پوسٹیں دیکھی ہیں نیٹ پہ کہ اوپر حدیث لکھی ہے، نیچے حوالہ ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، جبکہ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے ہی نہیں، بالکل جھوٹ۔ یہ جو فیس بک پہ پیج چل رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے متقی لوگ ہی سارے پیج چلا رہے ہیں؟ وہ لوگ بھی فیس بک پہ پیج چلا رہے ہیں یا انٹرنیٹ پہ گوگل پہ یا جتنے بھی پیج ہیں یہ دینی اعتبار سے بھی وہ لوگ بھی چلا رہے ہیں جو مسلمان ہے ہی نہیں، جن کا ایمان ہی نہیں وہ بھی دینی پیج چلا رہے ہیں، اور وہ اسلامی سوچ کو خراب کرنے کے لیے پیج بنا کے چلا رہے ہیں۔ اس لیے میں دست بست آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ مفتی گوگل سے فتویٰ نہ لیں، گوگل سے دین نہ سیکھیں، فیس بک پہ حدیث پڑھ کے اس پر یقین نہ کریں، آپ کسی ماہر استاذ سے، عقیدہ بھی ٹھیک ہو کردار بھی اعلیٰ ہو، اس سے دین سیکھیں، کیونکہ دین کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آپ آخرت کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں، آپ آخرت کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں کہ کسی دین کے ماہر سے سیکھنے کے بجائے صرف فیس بک پہ حدیث پڑھ کے اس پر ہی عمل شروع کر دیتے ہیں کہ یہ واقعتاً حدیث ہے۔ فیس بک پہ لوگ حدیثیں توڑ موڑ کے بیان کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، جب تک اصل کتاب نہ ہو۔ فیس بک پہ بھی کتابیں اپلوڈ کی گئی ہیں، اس پہ نیٹ پہ کئی ایسے انہوں نے پیج بنائے ہیں جن پر حدیثیں، یا بعض ایسے ہیں جن پر کتابیں اپلوڈ کر دی گئی ہیں، لیکن ان میں بھی اپنی مرضی سے انہوں نے کمی بیشی کر دی۔ جب تک اصل کتاب نہ دیکھیں آپ سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ حضور حیدر کرار کا کتنا بلند مرتبہ ہے، لیکن فرماتے ہیں میں پہلے تصدیق کرتا ہوں پھر مانتا ہوں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں جس کی آج اس دور میں ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ 3 شانیں میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیان کی، تاجدار خلافت صدیق اکبر۔ میں تاجدار خلافت کہتا ہوں، آپ صدیق اکبر کا نام لے دیں۔ تاجدار خلافت، تاجدار امامت، تاجدار صداقت۔ اب چوتھی شان بیان کر رہا ہوں، تاجدار نفاست، صفائی کو پسند کرنے والے، ستھرائی کو پسند کرنے والے، پاکیزگی کو پسند کرنے والے۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے بیان کرنے کی۔ آپ کے علم میں ہوگا چائنا میں اس وقت 10,000 آدمی کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، 10,000 مریض ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور 250 آدمی مر چکے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہوئے، کرونا وائرس کے شکار ہوئے۔ 250 آدمی موت کا شکار ہو چکے۔ پاکستانی طالب علم چائنا میں ہیں، حکومت پاکستان نہیں ان کو آنے دے رہی پاکستان، چائنا والے بھی نہیں اپنے شہر سے باہر نکلنے دے رہے جس شہر سے یہ مرض پھوٹا ہے، اور اس وقت 19 ملکوں میں یہ مرض پہنچ چکا ہے، 19 ملکوں کے اندر یہ مرض پہنچ چکا ہے۔ اور آج کل عالمی ادارہ صحت جو ہے اس کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے، اور ایجنڈا کیا ہے کہ عالمی سطح پر ایمرجنسی نافذ کی جائے کہ جی کرونا وائرس پھیل رہا ہے۔ اگر یہ عالمی سطح پر ایمرجنسی نافذ کی جاتی ہے تو پھر چائنا کے ساتھ ٹریولنگ اور تجارت جو ہے وہ متاثر ہوگی، کیونکہ ایمرجنسی لگ جائے گی صحت کے حوالے سے۔ 19 ملکوں میں، تو اٹلی میں بھی کل مریض جو ہیں وہ شناخت ہوئے ہیں جن کو یہ کرونا وائرس نے متاثر کیا ہے، کراچی میں بھی اس وقت 19 ممالک کے اندر۔ اور بعض ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بیماری بے شک اتنی خطرناک نہ ہو، اگر کسی ملک کے اندر صحت کا معیار، جو علاج کا معیار جو ہے وہ اس پائے کا نہیں ہے تو پھر یہ بیماری جلدی پھیلے گی۔ اور ہر ملک کے اندر علاج معالجے کا معیار تو اتنا بلند نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارے ہاں تو لوگ بھاگ بھاگ کے باہر نہ جاتے کہ علاج کروانے جاتے۔ تو جن ملکوں میں علاج معالجے کا معیار
ذرا لو ہے، اتنا بلند نہیں ہے، ان ملکوں میں یہ بیماری پہنچے تو زیادہ خطرہ ہے۔ کرونا وائرس جو ہے کیسے پھیلی یہ بیماری، وہ بھی مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ ایک تو حرام چیزیں کھانے سے، اسلام کا حلال اور حرام پڑھ کے دیکھیں، اور دوسرا ان میں بھی اس قدر گندگی تھی، چوہے کی غلاظت بھی پڑی ہوئی ہے، سانپ کی غلاظت بھی پڑی ہوئی ہے۔ وہ غلاظت ہوا میں اس کے جو ہے وہ بدبو پھیل رہی ہے، اس میں لوگ سانس لے رہے ہیں، اب وہ سانس کے ذریعے وہ بیماری ان تک پھیل گئی۔ جس منڈی میں چوہے بھی بیچے جا رہے ہیں، چمگادڑ بھی بیچی جا رہی ہے، سانپ بھی بیچے جا رہے ہیں، تو زندہ سانپ ہیں، زندہ چوہے ہیں، ان کی جو غلاظت ہے، اس غلاظت سے تعفن فضا میں پھیلا ہے، اس فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس سے بیماری پھیل رہی ہے۔ کس قدر گندگی ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں اسلام کس طہارت کا درس دیتا ہے، اسلام کس نفاست کا درس دیتا ہے۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، پناہ ملے گی تو اسلام کے دامن میں ہی ملے گی، نجات ملے گی تو اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے میں ہی ملے گی۔ اسلام طہارت کا دین ہے، اسلام صفائی کا دین ہے، ستھرائی کا دین ہے۔ تاجدار نفاست کا ذکر کر رہا ہوں، سفر ہجرت پڑھ کے دیکھیں، صحاح ستہ کی احادیث پڑھ کے دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر غار سور سے اگلے سفر میں حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما ہو، میں بکری کا دودھ لے کے آتا ہوں۔ حضور پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا بکری کا دودھ بیچو گے؟ بات طے ہو گئی۔ اس نے کہا برتن لاؤ، میں دھو کے دیتا ہوں۔ برتن آپ کے ہاتھ میں ہے، پیالہ آپ کے پاس ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی نفاست دیکھیں۔ آپ نے فرمایا ایسے نہیں دودھ دھونا، پہلے بکری کے تھن صاف کرو، بکری کے تھن دھوو۔ بکری کے تھن صاف کیے کہ تھن دھوئے گئے، پھر آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ دھو، جن ہاتھوں سے دودھ نکال رہے نا یہ ہاتھ دھو۔ تھن تو لائے، ڈریے کے ہاتھ تو لائے۔ تیسرے نمبر پر جس پیالے میں دودھ دھونا تھا اس پیالے کے اوپر ایک کپڑا لگایا ہے، باریک کپڑا، تاکہ جب وہ دودھ دھوئے تو یہ کپڑا چھاننی کا کام کرے، دودھ اس سے جب گزر کے جائے برتن تک تو کوئی تنکا کوئی ذرہ ہو تو وہ کپڑا روک لے۔ شارحین حدیث کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں اتنا صفائی کا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ بکری کے تھن بھی دھلائے، گڈریے کے ہاتھ بھی دھلائے، پھر آپ نے پیالے کے اوپر کپڑا باندھا۔ اے یار غار اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا کس ہستی کو یہ دودھ پیش کرنا ہے، مزاج شناس نبوت۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے یہ دودھ پیش اللہ کے رسول کو کرنا ہے، اور حضور صفائی کو بڑا پسند فرماتے ہیں، حضور طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، حضور پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب کے آغاز میں تصوف کے باب میں لکھتے ہیں ان الصفا صفات الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق۔ اگر تو اپنے سینے کو پاک کرنا چاہتا ہے، اگر تو اپنے دل کی صفائی چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے تیرے سینے میں کوئی میل نہ رہے، سینہ چمکنے لگ جائے، تو سینے میں صدیق اکبر کی محبت کا ڈیرا لگا لے، اپنے دل میں صدیق اکبر کی محبت کو بسا لے، صدیق اکبر تیرے سینے کو پاک اور صاف کر دیں۔ ان الصفا صفت الصدیق۔ داتا صاحب فرماتے ہیں صدیق اکبر کو چھوڑ کے تو سینے کی پاکیزگی نہیں حاصل کر سکتا۔ حضور بعد میں غار میں تشریف لائیں گے، پہلے صدیق غار کو صاف کریں گے۔ دودھ دھویا گیا، دودھ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب جو حدیث کی بات عرض کر رہا ہوں اگر توجہ سے سنیں گے تو ایمان کھل اٹھے گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے دودھ حضور کو پیش کیا، حضور دودھ پی رہے ہیں، دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ بس میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ عشق کا وہ کون سا مقام ہے، کیا کیفیت ہے۔
بھوک تو انہیں بھی لگی ہے، سفر تو انہوں نے بھی کیا ہے۔ پر صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے، دودھ حضور پی رہے ہیں، بھوک میری مٹ رہی ہے۔ کیا مقام ہے عشق میں حضرت سیدنا صدیق۔